ہے نا جز کو جان لیا۔ ہم نے کہا کون سے جز کو جانے کا؟ فاتحہ پڑھ کے دیکھو، حکمت کی خبر لگ جائے۔ اچھا ہم فاتحہ کے دروازے پر آئے، ہم نے کہا اے سورہ فاتحہ بتا حکمت کیا ہوتی ہے؟ تو فاتحہ کہتی جب تم کسی حکیم کے پاس جاتے ہو نا، حکیم تمہیں دو چیزیں بتاتا ہے۔ کتنی چیزیں جی؟ ایک وہ چیز جس کا حکیم حکم دیتا ہے، اور ایک وہ چیز جس سے حکیم منع کرتا ہے۔ ایک کا امر دیا جاتا ہے، ایک کی نہیں ہوتی ہے۔ ایک کہتا ہے یہ کرنا ہے، اور ایک کہتا ہے یہ چیز سے بچنا ہے۔ جس کو کرنے کا حکم دیا جائے اسے علاج کہتے ہیں، اور جس سے بچنے کا حکم دیا جائے اسے پرہیز کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اسے پرہیز کہتے ہیں۔ حکیم دونوں چیزیں بتاتا ہے، ڈاکٹر بتاتا ہے، علاج بھی ضروری ہے، پرہیز بھی ضروری ہے، اور دانا تو یہ کہتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بھی بہتر ہوا کرتا ہے۔ اچھا آئیے ہم نے سورۃ الفاتحہ کے دروازے پہ آتے ہیں۔ ہم نے پوچھا فاتحہ بتا، ہم سارے مریض بن کے آ گئے ہیں، ایمان کمزور ہے، ایمان کمزور ہے۔ اگر ایمان کو طاقتور بنانا ہے تو حکمت کون سی کام آئے گی؟ تو فاتحہ نے کہا ایک علاج بتاؤں گا اور ایک پرہیز۔ سبحان اللہ۔ ہم نے کہا فاتحہ علاج کیا ہے اور پرہیز کیا ہے؟ کہ ایک کا حکم دوں گا اور ایک سے بچنے کا بات کروں گا۔ ہم نے کہا علاج کیا ہے؟ کہ صراط الذین انعمت علیہم، اس کو علاج کہا جاتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو پرہیز کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کو پرہیز کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کو پرہیز کہتے ہیں۔ جز کو سمجھیے گا۔ اچھا سورۃ الفاتحہ فجر سے لے کے عشاء کی نماز تک 48 ٹائمز اس کو پڑھا جاتا ہے، 48 مرتبہ اس کی تلاوت ہوتی ہے۔ جتنی رکعتیں اتنی فاتحہ، جتنی رکعتیں اتنی تعداد فاتحہ کی، تو 48 مرتبہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک نمازی اگر 48 بار پڑھ رہا ہے تو کروڑوں نمازی کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ کثرت تلاوت کا جس صورت کو اعزاز حاصل ہے اسے فاتحہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اچھا روز کل آپ فجر بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ نمازوں کی توفیق عطا فرمائے، سجدوں کی لذت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اب نماز فجر جب ادا کریں گے کل فاتحہ پڑھیے گا، اور کس انداز سے پڑھنا ہے؟ ایک بندہ اپنے مالک کو درخواست پیش کر رہا۔ درخواست جب پیش ہوتی ہے، آپ میں سے طالب علم بھی بیٹھے، اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہوئے، درخواست جب بھی آپ لکھتے ہیں تو درخواست میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ کتنی چیزیں ہوتی ہیں جی؟ 3 چیزیں۔ سب سے پہلے بخدمت جناب عالی، جس سے مانگنا ہونا اس کو جناب کہنا پڑتا ہے، جناب عالی لکھنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد اپنا تعارف پیش کرتے کہ بندہ آپ کے دفتر کا ملازم ہے، اور اینڈ پہ لکھتے ہیں کہ بندے کو چھٹی چاہیے۔ 3 حصے ہو گئے جی۔ جناب عالی، بندہ دفتر کا ملازم ہے، بندے کو چھٹی چاہیے۔ پہلے حصے کو تعریف کہتے ہیں، دوسرے حصے کو تعارف کہا جاتا ہے، اور تیسرے حصے کو طلب کہا جاتا ہے۔ 3 چیزیں یاد رکھیے، تعریف، تعارف اور طلب۔ 3 چیزیں جمع ہو تو درخواست بنتی ہے۔ تعریف کس کی؟ جس سے مانگا جائے۔ تعارف کس کا؟ جو مانگے۔ طلب کس کی؟ جو چیز مانگی جائے۔ اب فاتحہ پڑھتے ہیں، فاتحہ میں جب ایک بندہ اپنے مالک کے حضور درخواست پیش کرتا ہے تو آغاز کہاں سے کرتا ہے؟ سبحان اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔ تعریف ہو رہی ہے الرحمن الرحیم، تعریف ہو رہی ہے مالک یوم الدین، تعریف ہو رہی ہے۔ ادھر سے آواز آئی، او میری تعریف کرنے والے بتا تو کون ہے؟ واہ واہ واہ، تیرا تعارف کیا ہے؟ اب بندہ عرض کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ربا سنے تیرا ہی بندہ تو اسے ہی مانگنے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو نے میری تعریف بھی کر دی، اپنا تعارف بھی کروا دیا، مانگ جو مانگتا ہے۔
تیری طلب کیا ہے؟ اب بندہ دو چیزیں مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مولا مجھے راستہ بھی چاہیے، مجھے واسطہ بھی چاہیے، واہ 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 سبحان اللہ، مجھے راستہ بھی چاہیے، مجھے اہدنا الصراط المستقیم میں راستے کا ذکر ہے، صراط الذین انعمت علیہم میں واسطے کا ذکر ہے، ہم راستے والے بھی ہیں واسطے والے بھی ہیں، سبحان اللہ، دونوں چیزیں نہایت ضروری ہوتی ہیں۔ بہرحال فاتحہ الحمدللہ، آج یہ اسی لفظ میں بات ہوگی، الحمدللہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟